مفاہمت نہ سکھا جبر نارواں سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ سامعین، میں آج آپ کے لیے ایک ایسے لیجنڈ کا انٹرویو لے کے آیا ہوں جس کی مثال نہیں ملتی، اور جو وہ اس وقت جن مشکلات سے گزر رہا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جو پلا ہی سڑکوں پہ پلا ہوا ہو، اس کے لیے سڑکوں پہ رہنا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تپتی دھوپ میں لیٹ جانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایک لیجنڈ، ایک پرنس، ایک شہزادہ جس نے دنیا میں اپنا نام بنایا اور اس نے وہ زندگی گزاری جو ایک عام انسان نہیں گزار، اور اپنی آسائش کو چھوڑ کے غریب عوام کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اس کا نام ہے عمران خان۔ ہارون رشید صاحب جو میرے بہت ہی ریسپیکٹڈ اور مشہور زمانہ سینئر صحافی اور وہ ادب کے سائلنٹ مینٹور ہیں میرے، اور میں بہت انجوائے کرتا ہوں، کچھ لڑنے کو ملتا ہے ان سے۔ تو انہوں نے انٹرویو کیا تھا 2-3 سال پہلے عمران خان کا، اور اس میں جو عمران خان نے انکشافات کیے ہیں وہ آپ کو چونکا دیں گے۔ آپ پریزنٹ کر رہا ہوں عمران خان کا انٹرویو بائی ہارون رشید۔ ملاحظہ فرمائیے اور غور سے سننے کی بات یہ ہے کہ جو نشیب و فراز تو ساروں کی زندگی میں آتا ہے، لیکن جو لیجنڈ بلڈ اپ ہوتے ہیں وہ جو نشیب آتا ہے اس میں وہ کیا سوچتے ہیں اور کس طرح جد و جہد کو قائم رکھتے ہیں، کس نظریے کے اوپر وہ چلتے ہیں، یہ سیکھنے کی بات ہے۔ تو ملاحظہ کیجئے، بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمران خان صاحب سے غیر سیاسی انٹرویو ہے۔ سیاسی انٹرویو تو ان کے بہت ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے خاندان اور تعلیم اور بچپن اور پھر یعنی اساتذہ اور دوست اور پھر ایچسن اور پھر آکسفورڈ اور کرکٹ، اور ظاہر ہے کہ آدمی کی شخصیت 3 سال کی عمر میں آدھی سے زیادہ مکمل ہو جاتی ہے اور 14 سال کی عمر میں بالکل مکمل ہو جاتی ہے۔ تو خان صاحب، آپ نے لاہور میں اس دن یہ کہا جب اخبار میں سے بات کر رہے تھے کہ آپ کا 60s کا عرصہ جتنا اچھا تھا، 70s کا اس سے اچھا تھا، بعد کا اس سے اچھا تھا، مسلسل یعنی لرن کرنے کا پروسیس جاری رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ غیر سیاسی زندگی اچھی تھی یا سیاسی زندگی اچھی ہے، اور فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو پہلے تو میں اس کے اوپر کامنٹ کر دوں ہارون۔ دیکھیں، ایک حدیث ہے کہ جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک قبر میں نہیں جاتے علم سیکھو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کے لیے انسان کو ایک مسلسل جد و جہد کرنی چاہیے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی۔ علم میں جہاں تک میں سمجھاؤں، جب آپ علم کی جستجو کرتے ہیں تو وہ آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو ساری یعنی اللہ کا بیسکلی حکم یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے سٹرگل کے لیے، اور سٹرگل میں انسان سیکھتا ہے اور اس میں گرو ہوتا ہے، اس میں ایوالو ہوتا ہے، اس میں چینج ہوتا ہے۔ آپ نے شروع میں کہا کہ بیسک پرسنالٹی، تو آپ نے کہا کہ بیسک کیریکٹر تو فارم ہو جاتا ہے بڑی جلدی، لیکن جو چینجز آتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں سٹرگل سے آتے ہیں۔ جو انسان مار کھاتا ہے نا، جب یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کرکٹ کی، کہ وہ جو آپ مثلا محنت کرتے ہیں، بڑی ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے، آپ کا کوئی بڑا میچ آ رہا ہے، ورلڈ کپ آ رہا ہے، اور آپ اس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ٹریننگ، کیونکہ آپ کو دنیا میں مقابلہ ہو رہا ہے بیسٹ ٹیموں کے ساتھ، تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جو مثلا میں آپ کو بتاؤں ورلڈ کپ، میں نے بڑی محنت کی تھی، جو آخری ورلڈ کپ ہم جیتے، میں نے بڑی محنت کی اس سے پہلے، کیونکہ میں تقریباً 40 سال کا ہونے لگا تھا، اپنی پیک سے تو نکل گیا تھا، لیکن میں نے بڑی محنت کی کیونکہ مجھے پتا تھا آخری دفعہ کھیل رہا۔ تو 2 دن پہلے ورلڈ کپ سے میرا یہاں شولڈر کا رپچر ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کھیل نہیں سکتے 6 ہفتے، یعنی ورلڈ کپ آپ نہیں کھیل سکتے۔ تو لیکن آخر میں ہم نے بتایا بھی کسی کو نہیں، ٹیم کو، اور میں جب کھیلا ٹیکے لگا کے بڑی مشکلوں سے کھیلا، لیکن وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ، وہ جو مایوسی ہے نا، وہ ایک یعنی وہ کوئی جان ہی نہیں سکتا جس نے زندگی میں کوئی بڑے اپنے آپ کو ایمز نہ رکھے، اور پھر جتنا آپ اوپر سوچتے ہیں پھر اتنا نیچے گرتے ہیں۔ تو وہ جو میں نے ساری زندگی میں اونچ نیچ میں یہ سیکھا، اصل میں کیریکٹر بنتا تب ہے آپ کا
جب یہ مشکل وقت آتا ہے نا, جب یہ مایوسی ہوتی ہے, میچ ہار گیا, آپ نے بڑی کوشش, مثلا ہم لاہور کا, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں لوگوں کے لیے آسان ہے سمجھنے کی, اس سے بھی بہت مایوسیاں ہوئیں. لاہور کا سیمی فائنل ہار گئے, جب فیورٹ تھی پاکستان 1987 میں جیتنے کے. تو وہ جو مایوسی ہوتی ہے نا, جب آپ یعنی آپ پوری جان مارے اور پھر آپ ہار, وہ اصل میں آپ کا کیریکٹر بنتا ہے جب آپ اس مایوسی سے ڈیل کیسے کرتے ہیں, کیسے کوپ کرتے ہیں, کیسے آپ اس سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں. انسان کا کیریکٹر تب بننا شروع ہوتا ہے. اس لیے جب یہ جو لیڈر ہوتا ہے نا, لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو سٹرگل کر کے اونچ نیچ, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر. لیکن اللہ نے, میں نے کئی دفعہ سوچا کہ ان کی اتنی مشکل زندگی تھی, یعنی جو 13 سال تھے ان کے مکہ میں, بڑی مشکل زندگی تھی, ہر قسم کی مشکل, بلکہ اس کے بعد بھی ان کی مشکل زندگی تھی جب جنگ خندق میں یعنی کھانا نہیں تھا بڑا. تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ ہمیں جب کہتا ہے نا کہ ان کی سنت پہ چلو, ان کی زندگی سے سیکھو, تو وہ سب سے عظیم لیڈر کو بھی اللہ نے اپنے حبیب کو سٹرگل کروائی, یعنی اس کو برے وقت دکھائے, اونچی, اسی سے کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ ہے طریقہ, یہ نہیں کہ جس طرح یہاں لیڈر ہے, میں باپ ہے تو میں بیٹی تیار ہوگی, وہ ادھر ہے تو میں پرچی مل گئی تو میں لیڈر. اس طرح یہ جو سٹرگل ہے نا, یہ انسان کو بھی بناتا ہے اور خاص طور پہ لیڈر کو بناتا ہے. کیونکہ لیڈر کی باقی لوگوں سے سب سے بڑی کیا کوالٹی ہونی چاہیے, پریشر لینے کی. وہ پریشر تب لے گا جب وہ ساری زندگی پریشر سے گزرتا رہے. اچھا, یہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم ٹیکسلا سے آ رہے تھے تو چودھری نثار نے کہا کہ ٹیم کا کیپٹن تو میں تھا, یہ تو اپنے 12 نمبر پہ تو گیند کبھی وکٹوں میں جاتی نہیں تھی. تو یہ کیسے کرکٹ سے عشق شروع ہوا اور کیسے پھر یہ ڈیولپ کیسے کیا؟ یعنی ایچیسن میں رہتے ہوئے تو آپ کوئی کرکٹر نہیں تھے, یعنی شامل تو تھے ٹیم میں. اچھا, چودھری نثار خیر اتنی 50 سال کے بعد میموری کمزور ہو جاتی ہے. ایچیسن کا میں سب سے بہتر کھلاڑی تھا. اچھا, اور میں اصل میں نہیں, کیپٹن چودھری نہیں تھا, مجھے یاد نہیں کہ نثار کیپٹن, میں کیپٹن نہیں, میں 2 سال کھیلا تھا ایچیسن کی ٹیم سے, میں کیپٹن نہیں تھا. اچھا, لیکن میں میں کھلاڑی, مجھے ذرا کلرز ملتے ہیں جب آپ سب سے پرفارم اچھا کرتے ہیں. لیکن دیکھیں, میری جو والدہ کی 2 بہنیں تھیں نا, ان دونوں کے بہنوں کے بیٹے پاکستان کے کرکٹ کیپٹن بھی رہے, اور وہ میرے سے بڑے تھے, جہانگیر اور ماجد, جاوید برکی اور ماجد, جاوید برکی. سو دونوں میری دونوں خالہ کے بیٹے تھے. تو یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ 3 بہنوں کے 3 بیٹے ٹیسٹ کرکٹرز بھی اور ٹیسٹ کیپٹنز, اور تینوں آکسفورڈ کیمبرج. ہم یہ زمان پارک نے بڑے پیدا کیے, زمان پارک سے. سو مجھے گھر سے وہ جو میرے ہیروز تھے, وہ تو ہر انسان کا رول ماڈل ہوتا ہے, تو میرے وہ رول ماڈلز تھے, تو میں انہی کی طرح بننا چاہتا تھا. شروع میں تو آپ فلاپ ہی ہو گئے نا جی, ٹیم میں شامل ہو گئے. پہلے میچ مجھے کھلایا, میں صرف 18 سال کا تھا. انگلینڈ میں تھا پہلے میچ؟ انگلینڈ میں تھا. تو میں جب وہاں کھیلا تو 18 سال کا, یہاں کرکٹ بھی کوئی کوالٹی کی نہیں تھی, انگلینڈ کی ٹیم بہت اچھی تھی. تو پہلے میچ کے بعد ہی مجھے کہاں تھا وہ میچ؟ انگلینڈ میں, ایجباسٹن, برمنگھم میں. تو پہلے میچ کے بعد مجھے انہوں نے ٹیم سے نکال دیا, اور سب نے کہا کہ اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. ساروں نے کہا کہ اس کی کرکٹ ختم. مجھے یاد ہے کہ اخبار میں لکھا ہوا تھا عمران خان نہیں, عمران کانٹ, یہ کھیل نہیں سکتا. تو اور بڑا میرا مذاق مذوق بھی اڑا ٹیم والے. جب ظاہر ہے ایک سپورٹس ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو عزت ہے تو پرفارمنس ہے تو عزت ہے, آپ نے پرفارمنس نہیں کی تو کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے. تو وہ مجھے پہلی دفعہ زندگی میں اتنا دھچکا پڑا, کیونکہ تب تک آسان زندگی تھی, یعنی اس ٹائم تک. تو جب میں ٹیم سے نکلا, اور پھر جو میں 3 سال لگے واپس آنے میں, وہ جو تھی نا, وہ 3 سالوں میں کیا کیا؟ میں یونیورسٹی چلا گیا, میں آکسفورڈ چلا گیا, تو میں پڑھ بھی رہا تھا. تو میں پھر گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا آکسفورڈ کے لیے. داخلہ بھی کرکٹ کی بنیاد پہ ملا نا؟ اوورسیز, اور آپ کی جو اوورسیز ہیں اس کے لیے وہ کرتے ہیں. اور پھر ہاں کرکٹ بھی, اسپورٹس مین بھی, انٹرنیشنل کرکٹر بھی تھا. تو میں آکسفورڈ میں آیا. یہ 3 سال کا کورس تھا؟ 3 سال کا کورس تھا, جو میں نے اصل میں 2 سال میں کیا. اور وہ پھر اس میں سب سے زیادہ گرو کیا. ایک تو میں اس لیے گرو کیا کہ وہ پڑھائی اتنی مشکل تھی, کیونکہ دیکھیں
بہت مشکل ہے ہارون، آپ نے ایک چیز ریئلائز کرنی ہے، اگر آپ ایک انٹرنیشنل سپورٹس مین بن جاتے ہیں تو وہ تب ہی بنتے ہیں جب آپ کا ایک لو افیئر ہو جاتا ہے، جنون ہو جاتا ہے ایک چیز سے، آبسیشن ہو جاتی ہے، نہیں تو آپ نہیں بن سکتے. کیونکہ سوچیں سارے ملک میں ٹاپ 11 میں آکسفورڈ سے لندن جاتے تھے. نہیں، میں پہلے یہ بتا دوں کہ جب تو کیوں نہیں سپورٹس مین پڑھتے؟ کیونکہ لو افیئر ایک ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اور آپ کے پاس ایک ٹنل ویژن ہونی چاہیے، آپ فوکس ہو جاتے ہیں ایک چیز پہ. تو میں جس کلاس پہ میں کرکٹر بنا ہوں، میں واحد کرکٹر ہوں جس نے ساری یعنی جو میرا لیول تھا جس کی یونیورسٹی ڈگری ہے. کیونکہ وہ آپ 15 سال کی عمر میں آپ کا فوکس ہو جاتا ہے سپورٹ پہ، تو پڑھائی ہی نہیں کی جاتی. آپ وہاں آکسفورڈ میں بھی کیپٹن تھے؟ ہاں، پھر میں آکسفورڈ میں کیپٹن بنا، لیکن میں صرف پڑھا میری والدہ کی وجہ سے. کیونکہ میری والدہ نے مجھے یہ وعدہ کروایا تھا جب میں 18 سال کی ٹیم میں آیا. اس نے کہا کہ دیکھو تم نے ایک وعدہ کرنا ہے، تم نے اپنی یونیورسٹی پوری کرنی ہے. اور وہ میں اتنا اپنی والدہ کا شکر گزار ہوں کیونکہ اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا. آغا جان تو آپ کو پیسے بھیجتے تھے یا پیسے بھی وہیں سے ارن کرتے تھے؟ نہیں، پہلے میں یہ صرف یہ کہہ دوں کہ وہ جو میری والدہ نے مجھے پریشر ڈالا کہ تم نے پڑھائی پوری کرنی ہے، اس کا مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا. کیونکہ ایک تو آکسفورڈ کی اور پھر یونیورسٹی ایجوکیشن، پھر جو مائنڈ کی ٹریننگ کرتا ہے وہ ایجوکیشن، اس کا مجھے کرکٹ میں بڑا فائدہ ہوا. یعنی وہ اب میری جو انالیسس تھی، میں اپنی گیم کو بہتر ریڈ کرتا تھا باقیوں سے، وہ اور چیزیں جو میں نے ایک دفعہ صرف میرے والد، جو میں پہلا سال تھا میرا آکسفورڈ کا، انہوں نے یونیورسٹی فیس بھیجی اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 500 پاؤنڈ تھا وہ. اور یہ سوچ لیں کہ میری بہن اس وقت لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھ رہی تھی اور انہی دنوں میں وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. انہی دنوں کے اندر ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا، یعنی پاؤنڈ 11 روپے آدھا رہ گیا تھا، 11 روپے سے 28 روپے پہ چلا گیا. تو میری بہن ادھر پڑھ رہی تھی، میں آکسفورڈ میں تھا. تو پھر اس کے بعد میں وہ پروفیشنل کرکٹ کھیلتا، یعنی میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا شروع ہو گیا. یونیورسٹی میں تھا تو میں اس میں سے اتنے پیسے کما لیتا تھا اپنی کرکٹ سے. چھوٹی موٹی جاب بھی کی بعض اوقات. جو جاب میں نے صرف پہلے جب میرا جو پہلا سال تھا سردیوں آکسفورڈ میں، کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، سیلز مین کا کام، تو میں نے انہوں نے ایک وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے جاب ہوتی ہے کرسمس جاب، تو 3 ہفتے کی جاب تھی. تو 10 دن میں لاسٹ کیا، کیونکہ 2-3 میری لڑائی ہوئی، انہوں نے پھر مجھے نکال دیا 10 دن کے بعد. نوکری کے قابل تو آپ لیکن ان 10 دنوں میں میں نے اتنا پیسہ کما لیا کہ میرے کوئی اگلے 2-3 اچھا، وہ مہینے بالنگ ایکشن آپ نے مجھے بتایا تھا، ایک دم اسے برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے. بالنگ ایکشن کا آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، کیسے ڈیولپ کیا بالنگ ایکشن؟ اچھا، میں پہلے پرابلم کیا تھا بالنگ ایکشن؟ نہیں، میں آپ کو پہلے سے میں واحد ہوں کرکٹ میں جو کرکٹ جانتے ہیں لوگوں کہ جس نے اپنا پورا بالنگ ایکشن چینج کر دیا. یہ بڑا مشکل، شاید ہی کوئی بولر ہے جو یہ کر کیا. خیر میرے جس لیول پہ میں پہنچا تھا اس لیول پہ تو نہیں کیا، کیونکہ آپ کا ایک نیچرل بالنگ ایکشن ہوتا ہے. میرا جو بالنگ ایکشن تھا وہ جو میں بننا چاہتا تھا نا، وہ بالنگ ایکشن رکاوٹ بن گیا بیچ میں. تو سارے جو بھی ایکسپرٹس تھے، یعنی جو کرکٹ کے کوچز، وہ سب مجھے کہتے تھے کہ اگر تم نے چینج کرنے، جو بھی بالنگ ایکشن چینج کرتا ہے، جو اس کی نیچرل چیز ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، وہ نہ تیتا رہتا نہ بٹے رہتا ہے. تو سب نے مجھے کہا نہ چینج کرو. لیکن میں بننا چاہتا تھا فاسٹ بولر، کیونکہ میں نے انگلینڈ میں ڈینس لیلی کو دیکھا جب میں 18 سال کا تھا. اس کو میں نے بولنگ کرتے دیکھا، پہلی دفعہ ہم نے تیز بولر دیکھا، یہاں تو کوئی تیز بولر نہیں تھے. تو جب میں نے اس کو بولنگ کرتے دیکھا نا، تو میں نے کہا میں یہ بننا چاہتا ہوں. اب وہ جو میرا بولنگ ایکشن تھا وہ اس کے ذریعے میں بن نہیں سکتا تھا. میں ذرا ٹیکنیکل چیز آسان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک رکاوٹ تھی. تو میں نے 4 سال لگائے، یعنی 4 سال مجھے لگے مکمل طور پہ چینج کیا بالنگ ایکشن میں تیز بولر بننے کے لیے، اور بنا. یعنی یہ کبھی ہوا نہیں ہے کرکٹ میں کہ آپ میڈیم سے، گریگ چیپل مجھے کہتا تھا، یہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ میں نے اپنا ایکشن چینج کیا. اور اگر کوئی میرا دیکھے جب میں نے شروع کیسے کیا تھا تو میں نے چینج کر کے تیز بولر بنا. پھر ہوا کیا کہ میں جب اپنی پیک پہ تھا نا، جب میں سارے ریکارڈز توڑنے کے وقت تھا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور یہاں کسی کو وہ ہیئر لائن فریکچر ہوا.
تو یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہوتا کیا. تو میں کھیلتا رہا اس سے, وہ اور برا ہو گیا, وہ خراب ہوتی رہی. تو جب میں سارے, آپ سمجھے نا, پین نہیں ہوتا تھا, پین ہوتا, ہاں درد ہوتی تھی, لیکن میں تھوڑی دیر کے بعد پھر کھیل لیتا تھا, وہ ہیل ہی نہیں ہو رہا تھا. اچھا جب میں واپس آیا, 3 سال جو میری پیک پہ تھے وہ ضائع ہو گئے میرے, کیونکہ تیز بولر کی پیک 6 سال ہوتی ہے, تو اس میں 3 سال تو یہ چلے گئے. تو جب میں واپس آیا 3 سال کے بعد, تو میرا ایکشن خراب ہو گیا. اب ان دنوں میں ایسے, اب تو موبائل فون سے بھی آپ اپنا ایکشن کر کے تو سلو موشن میں دیکھ سکتے ہیں. ان دنوں میں بڑے ابھی نئی آیا تھا یہ, تو مجھے سمجھنا ہے کہ غلطی کیا ہے, اور میں کوئی 3 مہینے لگا رہا کہ کیسے میں اس کو ٹھیک کروں, کیونکہ وہ میری کوئی چیز مسنگ تھی, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, کیونکہ اگر تو آج کل ویڈیو ہوتا, کیمرہ ہوتا, میں وہ دیکھتا, میں ایڈجسٹ کرتا, تب نہیں تھا. تو آپ یہ یقین کریں کہ مائنڈ کی کتنی پاور ہوتی ہے. میں لوگوں کو بتاتا ہوں, کیونکہ میں کوشش کرتا رہا, نہیں ہوتا تھا, میں پھر کوشش کرتا تھا. تو میں رات خواب مجھے آتی ہے, اور اتنا مائنڈ obsessed تھا کہ میں نے کیسے اس کو ٹھیک کروں, کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں, اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں بولنگ کرتے ہوئے, اور اس میں دیکھتا ہوں کہ میں غلطی کیا کر رہا ہوں. اگلے دن جا کے میں نے ٹھیک کر لیا. تو یعنی مائنڈ میں سے. اچھا یہ سخت ورزش کی عادت اسی زمانے میں پڑی؟ دیکھیں میں تھا آل راؤنڈر, میں بیٹنگ بھی کرتا تھا, بولنگ بھی کرتا تھا. تو عموماً سپورٹس مین زیادہ تر تو آل راؤنڈر ایک ہی چیز کرتے ہیں, تو ایک چیز میں پھر آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. اب مجھے 2 میں کرنی پڑتی تھی, بولنگ کی علیحدہ, بیٹنگ کی علیحدہ. اور بولنگ فاسٹ بولر تھا, اس کے لیے فٹنس چاہیے تھی, کیونکہ فاسٹ بولر کی سب سے زیادہ اس کو, یعنی جس طرح ایتھلیٹ نہیں ہوتا, اس کو فٹ ہونا پڑتا ہے. تو بولنگ کی بھی, بیٹنگ کی بھی, اور فٹنس ٹریننگ بھی کرتا تھا. تو میرے سے پہلے فاسٹ بولر تھا ہی کوئی نہیں پاکستان میں, بعد میں آئے وسیم, وقار اور شعیب اختر, لیکن اس سے پہلے تو مجھے کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا کہ میں ان سے پوچھتا کیا کیسے کروں. تو خیر میں نے پھر خود سیکھا, ٹریننگ خود سیکھی, فٹنس ٹریننگ خود کی, باقیوں سے زیادہ دگنی محنت کرتا تھا باقیوں کے مقابلے میں. یہ یہاں تو آپ کھانے پینے کا, آپ کو جو ہمیں پتہ ہے, صاحب تو سب کو ہی پتہ ہے, تو وہاں کھانے پینے کا کیا بندوبست تھا؟ وہاں تو آکسفورڈ وغیرہ میں تو بہت سمپل سا کھانا ہی مل سکتا ہے. مجھے تو علاوہ اس سینڈوچ کے جو بے نظیر آپ کے لیے کبھی کبھی بنایا کرتی تھی اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے. نہیں, بے نظیر کا یہ ہوتا تھا کہ اچھا مجھے اتنا یاد ہے کہ انگلینڈ کی سردیوں میں سارا وقت بھوک لگی ہوتی تھی. ہمیں یہاں عادت پڑی ہوئی تھی 3 دفعہ کھانا, ماں میرے کھانا ناشتہ کرو, پھر آگے لنچ کرو, پھر چائے علیحدہ, پھر رات کو کھانا علیحدہ, پھر ماں دودھ پلاتی تھی سونے سے پہلے. تو مجھے تو وہ عادت پڑی ہوئی تھی. اب وہاں گئے ہم, تو وہاں مجھے یاد ہے کہ ہمارا اوپر ہوتا تھا, جب میں آکسفورڈ میں گیا تو ادھر وہ ڈائننگ روم ہوتا تھا, یعنی ڈائننگ روم سے کھانا کھایا, اترا تو پھر بھوک لگ گئی. تو مجھے اتنا یاد ہے, سارا وقت بھوک لگی ہوتی تھی. سردی بھی اور ورزش بھی, 2 چیزیں. خیر نہیں, سردی اور ان کا کھانا ہی بڑا, ہمیں تو عادت پڑی ہوئی تھی یہاں کھانے کی. تو پھر مجھے یاد ہے, پھر بے نظیر وہ دوسرے کالج میں ہوتی تھی, تو اس کے سنڈے کو نا اس کے ہوتی تھی وہ ایک اوپن ہاؤس کرتی, کیونکہ وہ یونین کا الیکشن لڑ رہی تھی, تو وہ ان کو بلاتی تھی. تو وہ پھر مجھے, خیر میری اس سے اچھی دوستی تھی, اور اس کی ایک اور میرا دوست تھا انڈیا کا, وکرم مہتا. ان دونوں بڑے کم پاکستانی انڈینز ہوتے تھے, تو ہم پھر دونوں, کیونکہ ہم بھوکے اتنے ہوتے تھے, ہم جاتے تھے تو کھانے کے لیے. سینڈوچ خود بناتی تھی؟ نہیں, وہ پورا کیٹر کرتی تھی, بڑی وہ شان و شوکت میں رہتی تھی. اچھا پھر یہ کرکٹ کا تو خیر بہت سی باتیں لوگوں کو پتہ ہی ہیں. پھر آپ کرکٹ کے علاوہ آپ شکار کا بڑا مشغلہ ہو گیا. یہ اپنے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے علاقے میں آپ جاتے تھے کھارے شریف شکار کے لیے. شکار کا کب سے قصہ شروع ہوا؟ شکار کا 7 سال کی عمر تھا جب پہلی مجھے ایئر گن وہ ملی. تو مجھے یاد ہے میں نے پہلے اپنی جو فاختہ ماری 7 سال کی عمر میں. اس کے بعد بس. کہاں پہ؟ وہیں زمان پارک میں؟ زمان پارک سے ابھی ہمارا گھر بن رہا تھا, جب 1 سال کے بعد بن گیا. جب خاموشی ہوتی تھی زمان پارک میں, کوئی زمان پارک تو ایک یعنی لاہور شہر سے باہر ہوتا تھا زمان پارک. وہاں تو کوئی 8-9 گھر تھے سارے ہمارے رشتہ داروں کے, ساتھ نہر ہوتی تھی, کبھی ایک اعتزاز حسن کا, اعتزاز کا ساتھ ہوتا تھا,
اور کبھی کبھی کوئی نہر کے اوپر کوئی گاڑی آیا کرتی تھی, کبھی اس کی آواز یاد ہے مجھے. تو وہ ایسا, جب ایچ ایس این کالج سے ہم زمان پاک کی طرف آتے تو موسم بدل جاتا تھا. یعنی وہ شہر سے سردیوں میں, ان دنوں میں تو سائیکلوں پہ پھرتے تھے ہم یار, تو جو آپ کیونکہ آپ ایک دم فیل کرتے موسم بدل جاتا تھا. یعنی سارے کھیت تھے ہمارے ارد گرد, وہ دوسری طرف نہر کے جو آج سارا یہ سارا کھیت تھے یہاں. تو میں تو اس ٹائم پہ بڑا ہوا ہوں زمان پاک میں. اچھا خیر ہوگا, فاختہ ماری اس سے. اور اس کے بعد یعنی ایسا ایک میرا شکار کا آبسیشن ہوا, وہ تب سے لے کے بس 2 ہی تھے, پر وہ آہستہ آہستہ صرف کرکٹ اور شکار پہ پھنس گیا. تو وہ کلیش کرتا تھا کئی دفعہ, کیونکہ جیسے میں نے کس چیز کے شکار کرتے تھے؟ اڑیال وغیرہ کا بھی؟ صرف تیتر کا. تیتر کا کھانا بھی مجھے تب بہت پسند تھا, تیتر, اور صرف تیتر کا, کیونکہ تیتر کا. اور سب سے جو میرا جدھر یہ پیر صاحب کی جگہ ہے نا, یہ سالٹ رینج, ادھر سب سے میں انجوائے کرتا تھا تیتر کا. اس کے بعد میں نے دنیا میں انگلینڈ میں بھی کیا, کبھی مجھے نہیں مزہ آیا. یہ پشاوری چپل کب پہننے شروع کی؟ یہ ہمیشہ میں اصل میں گرمیوں میں ہمیشہ پہنتا تھا. اس وقت بھی ایچ ایس این کے زمانے میں؟ ایچ ایس این کے بعد, یعنی ایچ ایس این کے بعد تو میں باہر ہی زیادہ رہا نا, لیکن یہاں گرمیوں کے اندر نا مجھے یہ زیادہ کمفرٹیبل ہمیشہ لگتی تھی, اس لیے کیونکہ اوپن. اچھا یہ پہنتے کیا تھے جب آپ ایچ ایس این وغیرہ, ادھر ایچ ایس این میں اور آکسفورڈ وغیرہ میں؟ یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے جب آرٹیکلز لکھنے شروع کیے تو اس وقت کہا کہ میں شلوار قمیض پہنوں گا. وہ نہیں, وہ آکسفورڈ کے بہت بعد. اچھا, اصل میں ہوا کرکٹ چھوڑنے کے بعد ہوا کیا, آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے. میرے آئے ہوئے تھے, اچھا میں جایا کرتا تھا سارے اوپر پہاڑی علاقوں پہ, سارا ناردرن ایریاز میں سب پھرا ہوا, اور وہ مجھے بچپن سے اس کا بڑا شوق تھا, پہاڑوں کا شروع سے شوق تھا. اب میرے جو دوست تھے جو یہاں کے لاہور کے, جو ہم بڑا, ان کو کوئی شوق ہی نہیں تھا. تو جو میرے ادھر کے دوست تھے, کیونکہ میں انگلینڈ کے دوست تھے, انہوں نے کئی تصویریں دیکھی, ان کو بڑا شوق تھا. تو وہ آیا کرتے تھے میرے, یعنی میں جب جاتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ. تو باہر سے میرے انگلینڈ سے آتے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں یہی اوپر استور ایک بڑی خوبصورت جگہ پر گلگت بلتستان میں, تو میں ادھر تھا. تو ادھر لوگ کرکٹ کی وجہ سے مجھے جانتے تھے, تو وہ جمع ہو گئے. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ میں اب پہنی ہوئی ہے جینز اور ولایتی کپڑے, جو کہ میرے گیسٹ نے بھی پہنے ہوئے ہیں, اور وہ جو عام لوگ ہیں, جو ہمارے لوگ ہیں, انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے. میں نے یہ بلوچستان بھی جائے نا, وہاں بھی احساس ہوتا ہے, وہاں آدمی نہیں پھر پتلون پہن سکتا. میں نے نہیں, سارے قبائلی علاقے میں چلے جائیں, زیادہ تر بلوچستان میں پختونخوا کے علاقوں میں چلے جائیں, ساری جگہ. تو میں نے سوچا کہ یہ ادھر سے سوچنا شروع کیا کہ میں کیوں ان کی طرح ہوں, میں پاکستان کا اور میں نے کپڑے ان کے پہنے ہوئے ہیں. ادھر سے میں نے پھر سوچا, اور پھر میں نے اپنے ذہن میں سارا دیا کہ یہ ایک ہمارا غلامی کا انگریزوں نے ہمارے اندر چھوڑ کے چلے گئے. کیونکہ میں نے پھر ہسٹری بھی اسٹڈی کی نا, ہسٹری کے اندر انگریزوں نے کیا کیا. اب انگریز حکومت کیسے کیا, کوئی 4-5 انگریز تھے 40 کروڑ لوگوں پہ, کیسے حکومت کی؟ احساس کمتری ڈالی. اور احساس کمتری کیسے ڈالی؟ جو مغلوں کی ایرسٹوکریسی تھی, جو ان کے گورنرز تھے یا ان کے جو صوبے دار یعنی پروونس کے چیفز تھے, ان کے کپڑے پہنا دیے انہوں نے اپنے بیروں کو. باہر جو کھڑے ہوتے ہیں ہوٹلوں کے باہر, وہ یہ مغل کی ایرسٹوکریسی کے کپڑے تھے, یعنی ان کی اشرافیہ کے کپڑے تھے, پگڑیاں, اور وہ یہ اشرافیہ کے کپڑے تھے, اور ان کو پڑھا دیے. جو نیچے جو ان کا کیپٹن تھا, جو عبد الرحیم خانہ جو تھا, وہ پہنتا تھا اس طرح کا, اور جو انگریزوں کے کپڑے تھے وہ پہنا دیے انہوں نے کیپٹن کو. اچھا, اس سے ایک اور واقعہ یاد ہے. نہیں, لیکن میں صرف آپ کو نہیں, لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم ریلائز نہیں کرتے ہیں کہ اس سے کیا ہوا کہ آپ صرف یہ نہیں کہ ان کے کپڑے پہنے, انگریزی بولی, ایک پوری دوسری طرز زندگی, ایک دوسری آپ قوم کی کلچر کے غلام بن گئے, ٹھیک ہے, ذہنی غلام بن گئے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے تب سوچا, یہ ٹھیک بات ہے, کہ ہم اپنے لوگوں کے اندر احساس کمتری پہ رہے کہ جی میں ایچسن سے تو میں پینٹ قمیض پہنی ہوئی ہے, وہ بیچارہ اردو اسکول. وہ انگریزوں کو خود اس کا بڑا تجربہ تھا نا, وائکنگز نے ان پہ رول کیا, نارمنز نے کیا اپنا, ایون فرینچ نے کیا. اور نارمنز
وائکنگز رومنس، اور انہیں خود غلامی کا بڑا طویل تلخ تجربہ تھا نا جس سے انہوں نے سیکھا. اچھا وہ آپ نے کہا نا دوست آتے تھے وہاں سے، تو مجھے اتفاق سے ایک بات یاد آئی. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ تو یہاں ہوتے تھے، میں لاہور جاتا تھا تو کئی دفعہ آپ کے گھر میں ٹھہرتا تھا، آپ تو یہاں ہوتے تھے. تو وہاں کسی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ جب ڈیانا وہاں آئی تھی، 2 واقعات سنائے. کہ ایک تو وہ اس نے کہا، اب اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں کہ وہ ٹوٹی میں کرنٹ آ جاتا ہے بعض اوقات. اس نے کہا، آپ سے کہا بھائی اس میں تو کرنٹ ہے، اور کمرے میں اس نے کہا کہ وہ عمران گیا اور اس نے کہا کہ ہاں کرنٹ تو ہے، اور واپس چلا گیا. اور دوسرا مجھے بتایا انہوں نے کہ بھائی کہا کہ بھائی وہ منگوا لیں، بجلی کا کوئی بندوبست کریں، جنریٹر منگوائیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے کہا بس نہیں، موم بتیاں منگوا لیں. نہیں ایسے اچھا زیادہ تھوڑا ہوا کیا کہ وہ آئی تھی، جب ڈائنا آئی تھی ہم نے پیسے اکٹھے کرنے تھے شوکت عالم کے لیے. ابھی نیا نا ہمارا شوکت عالم کھلا تھا. اب پہلے ہم بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے، اب چلانے کے لیے پیسے اکٹھے کرنے تھے. چلانے کے لیے تو زیادہ چاہیے تھے. اور وہ آئی ڈائنا. تو جب ڈائنا آئی تو ہم نے وہ میرے گھر ٹھہری ہوئی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نیچے وہی چھوٹا کمرہ جو ڈرائنگ روم کے سامنے، وہی میں ٹھہرتا رہوں گا. ہاں تو اس نے اچھا انہوں نے کیا کیا، جو نیچے فنکشن کے لیے وہ جو لائٹنگ لوٹنگ لگا رہے تھے، انہوں نے کچھ اس طرح کا کیا کہ وہ بجلی کسی طرح پتہ نہیں کیسے وہ کنیکٹ ہو گئی کوئی ہمارے وہ جب پانی چلاؤ تو اس میں سے تو وہ بیچاری کو شوق پڑ گیا بیچاری ڈائنا کو. تو وہ مجھے یاد ہے ایسے ہوا. لیکن وہ بھی ویسے بڑی سادہ عورت تھی یعنی. اچھا میری کوئی لائف سٹائل کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی زیادہ ہی لگژری والی ہو، لیکن اس نے بڑے آرام سے رہی. اور تھی وہ مطلب جو بچے کے ساتھ اس کی تصویر تھی وہ کوئی نمائشی نہیں تھی، اس کو وہ دل سے دیکھیں لوگ، اسی لیے وہ رائل فیملی میں ایڈجسٹ نہیں کر سکی زیادہ. وہ آپ نے ابھی دیکھا نا کہ وہ پتہ نہیں آپ نے نوٹس کیا یا نہیں کہ لانسٹ جو دنیا کی ٹاپ میڈیکل میگزین ہے دنیا کے اندر، انٹرنیشنل ریکگنائزڈ، اس نے بھی کیا لکھا ہے، اس نے ہماری جو ہیلتھ کارڈ ہم نے نکالا تھا اس کی تعریف کی ہے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ امیر پاکستان سے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی سہولت نہیں ہے. اور مریم کیا کہہ رہی ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ بند کرو، یہ ابھی وہ جو ٹیکس کہہ رہی ہے یہ بند کرو کہ عمران کو فائدہ ہو رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو مصنوعی طور پہ لوگوں سے ہمدردی دکھاتے ہیں کہ عورت کو پکڑ لیا ایسے کر کے، ڈائنا کی جینوئن تھی، وہ دل سے، یعنی وہ دل سے کرتی تھی لوگوں کے لیے. اور میں نے اس کو بڑا قریب، اس کے لیے رائلٹی میں کشش نہیں تھی، آدمیت انسانیت تھی اصل میں. اس کی بڑی اس کی تکلیف تھے زندگی. وقفہ کر لیں ناظرین، وقفہ کرتے ہیں پھر گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں، اگرچہ ہم سیاست پہ نہیں بات کرنا چاہتے تھے، چلو یہ تو خیر سیاست ہے بھی نہیں، شجرکاری، ڈیمز، کرونا سے فائٹ اور ہیلتھ کارڈ. اور ایک اور چیز، کیونکہ جو اکانومی ملی تھی ہمیں وہ بینکرپٹ تھی. پاکستان میں اتنے برے، اتنا بڑا خسارہ بیرونی، اصل تو بیرونی خسارہ ملک کو تباہ کرتا ہے نا، کیونکہ آپ کا روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. جتنا آپ کا بیرونی خسارہ بڑھتا ہے، ریزروز کم ہوتے ہیں، روپیہ گرنا شروع، روپیہ گرتا ہے تو ایک دم مہنگائی آ جاتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے. تو سب سے بڑا یہ بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، جبکہ تب تیل آدھی قیمت پہ تھا، ہمیں ملا تو تیل دگنا ہو گیا. اور اس کے باوجود جو اپریل کے اندر آپ ان کی دیکھ لیں، جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے جو اس حکومت نے پبلش کیا ہے، صرف یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی اس وقت اپریل یعنی 6 مہینے پہلے اکنامک انڈیکیٹرز کیا تھے؟ ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، 4 فصلوں کی ریکارڈ بمپر کراپس. کتنے سالوں کے بعد انڈسٹری 11.5% پہ وہ بڑھ رہی ہے، آئی ٹی 75% بڑھ رہی ہے. یعنی وہ ادھر سے اٹھا کے کرونا کے باوجود ملک اوپر جا رہا تھا. جب یہ آئے انہوں نے سازش کر کے جب گرایا تو وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی میرے خیال میں. اب یہ تو خیر لانگ ٹرم ہے نا ہمارے فیوچر کے لیے، لیکن جو اکانومی کو نکالا تھا ادھر سے وہ بڑی فائٹ کی تھی. ہارون آپ یہ سوچیں، میں نے زندگی میں ابھی کسی اور سے بھی اپنے 1-2 منسٹر سے بات کرتا تھا جو محنت کرتے تھے،
میں نے کبھی اتنا مشکل وقت نہیں گزارا. میری ذاتی زندگی ختم ہو گئی. میں کوئی شام کو جاتا ہی کہیں نہیں. You told me کہ بھئی چھٹی کبھی کی نہیں, شاید 5 دن کرونا کے میں مس کی آفس کے علاوہ 1 دن میں. ایوبیا جب گئے وہ تو کرونا ہو گیا نا. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ اتنا مشکل چیلنج تھا وہ جو اکانومی کو, کیونکہ ہر وقت فکر ہوتی تھی کہ کچھ, تو وہاں سے جو ہم نکلے ہیں میرے خیال میں وہ بڑی اچیومنٹ تھی. کس نے بیسٹ ایڈوائس دیا آپ کو اکانومی میں؟ مختلف لوگوں نے دی. اسد عمر تو شروع میں مطلب یہ پورا کنسیو نہیں کر سکتے, کلیئر نہیں تھے. نہیں دیکھیں نا, نہیں ٹھیک ہے وہ ان کو پسند کیا جاتا ہے ان کو, وہ کلیئر تو نہیں تھے. میں آپ کو کچھ اور دیکھیں, پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے اور گورنمنٹ میں آئے جبکہ سب سے بڑا کرائسس تھا کیونکہ اکانومی تو بیٹھ گئی. پھر کرونا آ گیا. اچھا ادھر سے ابھی ہل ہی رہے تھے, کرونا اوپر سے آ گیا, دنیا بند ہو گئی. تو اور پھر کرونا میں اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. ہندوستان میں اس نے نریندر موڈی نے ملک میں بند کر دیا اور تباہی ہوئی. ساری دنیا کو دیکھ رہے تھے وہاں, بڑا پریشر تھا لاک ڈاؤن, ساروں نے کہا لاک ڈاؤن. اچھا, اور لاک ڈاؤن بھی پھر جس طرح ہم نکلے ہیں تو دنیا اکنالج کرتی ہے. مجھے یاد ہے سوائے جنرل احسن صاحب ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں, ان کے ایک آدمی نہیں تھا جو یہ کہے, سب کہتے تھے لاک ڈاؤن کرنا, جنرل احسن کہتے تھے نہیں کرنا چاہیے. سب کہتے تھے لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے اور سب کہتے تھے کہ آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی کیونکہ یہ لوگ مرنے اچھا یہ تو آپ سیاست میں بات کرنے تو نہیں تھے, یہ تو آپ کے تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں. صحیح کہا آپ نے یہ چاروں باتیں, لیکن جو آپ نے غلطیاں کی, عثمان بزدار مسلط کیا, آپ نے کیبنٹ میں ایسے آدمی لیے, آئی ایم ایف کے معاملے میں آپ کنفیوز رہے, تو اس پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ اب ٹیم تیاری نہیں تھی. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ تیاری کریں. اس دن بھی میں نے آپ سے کہا کہ بھئی تیاری, آپ کو اتنے بڑے چیلنج ہیں, اب تو اس سے بڑا کرائسس ہے. دیکھیں ہارون, یہ پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ ہے, پولیس ہے, عدلیہ ہے, FBR ہے, زراعت کو جدید کرنا ہے, انڈسٹری لگانی ہے, IT ہے, اپنا یہ الیکٹرانکس میں, یہ اس کے لیے کوئی تیاری ہے کوئی؟ دیکھیں ہارون, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کتنی چیزیں انسان ٹھیک کر سکتا تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں. میں اپنی پچھلی زندگی میں دیکھتا ہوں تو جیسے جیسے مجھے زندگی کا تجربہ زیادہ ہوتا جاتا ہے, میں جو سمجھتا تھا کہ پچھلی اپنی زندگی میں میں نے اس وقت ٹھیک چیزیں, میں ریلائز کرتا ہوں میں غلط کر رہا تھا. اب کیونکہ دیکھیں نالج یا ایکسپیرینس جتنا آپ کا بڑھتا جاتا ہے, اس طرح کہ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں, جتنا آپ اوپر جاتے ہیں اتنا اور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح اوپر جاتے ہیں تو جتنا یہ جو 3.5 سال میں یعنی میری جتنی سٹرگل کی ہے, میری ساری, اگر میں زندگی میں پہلے نہ کیا ہوتا تو میں کر ہی نہ سکتا. لیکن میں نے چیزیں بہت ریلائز کی کہ اپنے ماضی میں بھی اور اس میں بھی 3.5 سال. ایک تو آپ کا یہ بڑا مسئلہ ہے نا, آپ فیس ویلیو پہ لے لیتے آدمی کو, بڑا اچھا آدمی ہے, اور پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو میں چیٹ کیا اس نے مجھے. دیکھیں میں اصل میں وہ خسرو بختیار اب آپ کا کہاں ہے, اور وہ وزیر قانون کا کیا نام تھا جی, وہ وزیر قانون جو ہوتا تھا کراچی والا, اور کئی ایسے لوگ وہ ڈس اپیئر ہی ہو گئے. دیکھیں ہارون, یہ ہے خامی, اب گورنمنٹ میں یہ خامی. چودھری سرور کو گورنر بنا دیا آپ نے. گورنمنٹ سے پہلے یہ میری زندگی میں خامیاں نہیں تھی کیونکہ میں اس کو خامی نہیں سمجھتا تھا. لیکن جب آپ ملک کے پرائم منسٹر ہوں, یہ واقعی خامی تھی. اور خامی کیا ہے؟ میں ہمیشہ لوگوں میں اچھائی ڈھونڈتا ہوں. میں لوگوں کی 2 پہلو ہیں نا, ہم سب میں برائیاں اور اچھائی ہیں, تو میں ہمیشہ اچھائی ڈھونڈتا تھا لوگوں میں. تو جب آپ گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ہوں, میں نے ریلائز کیا کہ میری کمزوری نکلی. کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ لوگ, آپ ملک کو نقصان پہنچتا تھا جب آپ لوگوں کو ٹرسٹ کرتے تھے, اور وہ جب آپ کا ٹرسٹ بٹرے کرتے تھے تو آپ کو تو نقصان ہوتا تھا, لیکن ملک کا نقصان. تو یہ میں نے, اگر آپ کہیں, لیکن آپ جو آپ نے کہا نا کہ اگر آپ کو 3.5 سال پہلے کیا کرنا ہو, اگر آپ کو پھر ملے, نہیں تیاری تو کریں نا جی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. نہیں وہ تو خیر تیاری ہمیں پتہ, آخری 2 سال 17 سال میں پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ ہوئی تھی, تو ہم سیکھ تو گئے تھے. لیکن میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, اگر مجھے واپس جانا پڑے 3.5 سال پہلے جب شروع کی تھی, تو ایک چیز جو مجھے کرنی تھی اور میں نہیں کر سکا, اور وہ تھی کہ میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر سکا, رول آف لا نہیں لا سکا, انصاف نہیں کر سکا. کیونکہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر اگر آپ
मेजर रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, एक कोलिशन गवर्नमेंट, पहले कमजोर, उसके अंदर लोग आए हुए थे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे और कोलिशन पार्टनर्स थे, और फिर सेनेट में उनकी मेजॉरिटी थी, तो कानून वहां से पास होता नहीं था। इतना मुश्किल था कि जो बड़े बड़े इस मुल्क के अंदर माफियाज हैं, जब तक आप उनको कानून के नीचे नहीं लेके आते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहते हैं ना इकोनॉमी, नहीं ठीक है, इस पे ये बात, इस पे कोई इख्तलाफ कर सकता ही नहीं है अगर कोई इंसाफ पसंद आदमी है। नहीं, लेकिन एहतसाब करना आपका काम तो नहीं है ना, अदारों का काम है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मुझे अगर ये इल्म होता ना कि कितना रुकावटें मेरे सामने डाली गई और किस तरह लोगों को बचाया गया, बड़े बड़े करप्ट लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया गया, कैसे इनके केसेस सारे मैच्योर हुए थे, लेकिन नहीं इनको सजा होने छोड़ क्यों नहीं दिया आपने? सुने ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ, ये पहले दिन नहीं हुआ। पहले दिन मुझे उम्मीद थी कि हाँ अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। बीच में आके मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये करना नहीं चाहते। जो मेरे से ज्यादा ताकतवर है वो ये इस एहतसाब नहीं चाहती, और वो बिलीव ही नहीं करती एहतसाब में। कोई भी नहीं बिलीव करता। तो जब वो स्टेज पहुंची, एक मिनट ये जो हुक्मरान तबके में कोई भी नहीं बिलीव। मैं आपको कंप्लीट कर दूं, देखें, तो या तो मुझे पहले दिन अगर पता चल जाता ना, तो मैं कहता कि असेंबली तोड़ो, फिर से इलेक्शन करवाओ। अब अगर मुझे वापस जाना पड़े तो मैं कभी भी वो गवर्नमेंट ना लूं, मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा लेकिन गवर्नमेंट नहीं लूंगा। क्योंकि अगर आप इस मुल्क में, जब तक ये याद रखें कि आपका मतलब अगर 2/3 अक्सरियत नहीं, जब तक आप ताकतवर नहीं होंगे, आप कानून कायम ही नहीं कर सकते, आप इंसाफ दे ही नहीं सकते। क्योंकि देखें, जो माफियाज बैठे हुए ना यहाँ, सबसे बड़ा पॉलिटिकल माफिया जो सारा पीडीएम में इकट्ठा हुआ है, कोई सेकुलर है, कोई कुछ है, कोई नेशनल, सब इकट्ठे हो गए। क्यों हुए? इनका कोई नजरिया तो नहीं मिलता। मेरे अगेंस्ट सारे क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि इन सबको खौफ है एहतसाब से। पहले दिन से मैं कह रहा था ये एनआरओ, अब एनआरओ का मतलब ये है कि ये कानून के ऊपर आपने रख दिया, मतलब कि इनके लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून। वो जब तक ये नहीं ना होता, वो मैं लोगों को बार बार हदीस रटा दिया है कि कभी वो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ठीक कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमजोर को जेल में डालो, डाकू को, और बड़े को एनआर। तो जब तक आप वो नहीं ना कर सकते। मेरी बात सुनो ना, देखो एहतसाब कैसे हो सकता है? पुलिस ठीक हो, एफआईए ठीक हो, एंटी करप्शन ठीक हो, नायब का तो पता नहीं क्या होगा, मगर एफआईए कर सकती है। अदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करें, यानी कानून के दायरे में वो फैसले करने के लिए आजाद हो। आपका क्या काम? आपका काम तो नहीं है एहतसाब करना, आप सिर्फ पॉलिसी बना सकते हैं और निगरानी, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। देखिए, वो तो हुक्मरान तबका तो कभी भी एहतसाब नहीं चाहते, लेकिन हारून देखिए, इंडिया में भी नहीं चाहते। आपने जो सारी चीजें कही कि ये एफआईए वगैरह, ये सारे सेकंड, और अदालत, आपको नीतीश कुमार वाली ब्रीफिंग याद है? मुझे तो वो सारी बिल्कुल आज तक पूरी तरह याद है। कैसे उसने पुलिस को ठीक किया, करप्शन खत्म की, सरकारी अफसरों से काम लेना शुरू किया, गुंडागर्दी खत्म की। लेकिन सिंपल चीज ये, सिंगापुर को ली कुआन यूं ने कैसे ठीक किया? कानून की बालादस्ती, सही है, इंसाफ का एहतसाब करके लोगों को खौफ। देखिए, जब लोगों को खौफ चला जाए ना कि मैं चोरी करूंगा, जुर्म करूंगा, मैं पकड़ा ना जाऊं। अब ये शाहरुख जुतई बाहर आ गया ना, सबको सामने कत्ल करके बच गया। जब तक लोगों को खौफ नहीं ना होगा कानून का, बिल्कुल ठीक है, आप कभी भी, अच्छा, और वो कब होगा? वो जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं ना आता, जब तक ये सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अब हो 95% है बरतानिया में, 95%, यहाँ है 5%। स्विट्जरलैंड में 99.9% है। अब आपको ये है कि जनाब, आप एक दिन जेल में गया, दूसरे दिन ये बड़े करप्ट 30 साल से चोरी कर, अगले दिन बाहर आ गए। अब ये जो सारे एनआरओ मिला, सारे मरियम भी बरी, जरदारी भी बरी, अब वो नवाज शरीफ भी, अब ये सारे बरी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये ताकतवर है। तो जब तक आप इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, और वो तब लेके आएंगे जब आप ताकत से आए, और वो जब आप ताकत से, आप अगर जिस तरह मुझे पावर मिली थी, कुछ भी नहीं कर सकता था। अब शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस, 16 अरब रुपए के इसकी
नौकरों के नाम पे पैसा है जो इसकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। वो केस ही ना लगे, कभी वो कमर में दर्द हो जाए, कभी वो बेंच टूट जाए, हम कुछ नहीं कर सके। हाँ, पूछते थे कि क्या हो रहा है। अगर आप आते हैं, सियासत पे बात तो नहीं करनी थी मगर उस तरफ चली गई, आप आ जाएं तो आप क्या करेंगे? नैब कवानीन बदल दिए हैं, कैसे अदालतों को ठीक करेंगे, कवानीन ठीक करें, कैसे शोर करेंगे? हारून, एक दफा आपके पास अक्सरियत आ जाए ना अच्छी, फिर आप कानून चेंज कर सकते हैं। और आप अच्छा, और फिर अदालती निजाम और पुलिस को भी, एफआईओ को भी तो ठीक। जैसे ही आपके पास ताकत आ जाएगी, ये सब जानते हैं, पुलिस को पता है कि जब एक कानून ऊपर से शुरू होता है काम, जैसे उन्हें पता चलेगा ना कि यहां इस मुल्क में आप ताकतवर नहीं बच सकता, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है बाकियों को। हाँ, आपको पता है पंजाब के अंदर हमारी जब गवर्नमेंट थी, अभी भी गवर्नमेंट है, वो नून लीग के इनके बड़े बड़े माफियाज के कनेक्शन थे। हम पकड़ते थे सरकारी जमीनों पे अरबों रुपए का कब्जा किया हुआ है। नून लीग के नहीं सुने, उसके भी हैं, काब लीग के भी हैं, नून लीग के अभी मोना सिलाई के बारे में भी ऐसी शिकायत। मैं आपको बता रहा हूँ, ताकतवर कब्जा ग्रुप पकड़ते थे, सरकारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, अरबों रुपए की जमीन उन्हें संभाली हुई, वो आगे अगले दिन वो बेल लेके बाहर आ जाता था या वो स्टे ऑर्डर मिल जाता था। यानी आप जब अजब पे किसी को फिक्र ही नहीं, यानी मैं आपके पास नक्शा है लाहौर का और पता है कि सरकारी जमीन की इरिगेशन फॉरेस्ट वो जमीन खा गया और बेच भी गया 150 अरब रुपए। तो आप जब इन लोगों को नहीं पकड़ेंगे, आप छोटे छोटे कब्जा ग्रुप को क्या पकड़े करना है? तो देखो, मैं अगर आपसे मेरे से एक चीज पूछते हैं ना कि जो हम फेल हो गए, हम कानून की बालादस्ती कायम करने में फेल हो गए, इंसाफ नहीं दे सकते। अच्छा, दो सवाल और आप चूंकि सियासत आए गए, एक तो ये है कि अमेरिका से भी कशीदगी, इस्टेब्लिशमेंट से भी कशीदगी, दूसरी सियासी जमातों से भी कशीदगी, आप गवर्न कैसे करेंगे? राना सनाउल्लाह ने तो कहा है कि हम हुकूमत करने नहीं देंगे इनको, हम भी जुलूस लेके आएंगे और मारेंगे इनके लोगों को। देखो हारून, राना सनाउल्लाह उनसे मामला तो ठीक करें, ये नॉर्मलाइज तो करें। ये सारे मुजरिम पेशा लोग, जारिम पेशा लोग हैं। इसके ऊपर इसने कितने कत्ल किए। मुल्क का जरा हाल देखे ना आज, क्या मुल्क की फ्यूचर हो सकती है कि आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसका खुद इनके अपना ही नून लीग का वजीर कह रहा है इसने 18 कत्ल किए। सारा फैसलाबाद जानता है क्या था क्या बन गया। इसहाक डार, उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है कि शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजता था। उसने बकायदा बैंक अकाउंट्स बताए जो वो काजी फैमिली लंदन में बैठी हुई थी जिधर पैसे, कन्फेशनल स्टेटमेंट है। मनी लॉन्डर, कन्फेस्ड मनी लॉन्डर है, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। शहबाज शरीफ को अंडर ट्रायल था, इसका और इसका बेटा, इनको सजा होने वाली थी 16 अरब के एफआईए केस में, वो आ गया प्राइम मिनिस्टर बन गया। जरदारी बरी अलहदा हो गया, मिस्टर 10%। तो मुझे ये बताएं, अगर आपके मुल्क के अंदर अगर इस तरह के लोग मुल्क की क़यादत कर रहे हैं, उस मुल्क का कोई फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है, मेरी बात सुनो, अपनी पार्टी के लोगों का करेंगे ना पहले, तो तभी आपकी मॉरल अथॉरिटी कायम होगी ना। अगर आपकी पार्टी में कोई, चले नाम लिए बगैर, कुछ नाम भी लिए जा सकते हैं लेकिन छोड़ें, आपकी पार्टी के जो लोग होंगे उनसे भी पूछेंगे तो तभी क्या होगा ना, उनका भी, बल्कि पहले उनका एहतसाब होना चाहिए। देखिए, अगर एस्टैब्लिश है किसी का कसूर। हारून, मेरी प्लीज बात सुनो, इंसाफ का मतलब ही ये होता है कि वो अंधा होता है, वो ना मेरी पार्टी देखते ना किसी की, ना मेरा रिश्तेदार ना किसी का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो सजा मिलेगी। देखिए, उन्होंने, मैं लोगों को मुझे इनको समझ नहीं आती कि मदीना की रियासत क्यों अल्लाह कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, क्योंकि वो उनकी सुन्नत थी। उन्होंने सबसे पहले इंसाफ कायम किया, सबसे पहले अदल और इंसाफ, फिर खुशहाली आई। पहले खुशहाली नहीं आई, पहले उन्होंने इंसाफ कायम किया और फिर उन्होंने एक इंसानियत का निजाम रहम करके फलाई रियासत बनाई। पैसे नहीं थे, खुशहाली बाद में, ऐसे तो बहुत बाद में है, हजरत उमर के दौर में। सो हमारे लिए क्या लेसन है? अल्लाह हमें जब कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, तो हम क्या अगर मुल्क में आपकी इंसाफ ही नहीं है, आप जो मर्जी कर लेंगे, बेकारियों की तरह फिरते रहेंगे भीख मांगते हुए, कभी किसी से कभी। और नहीं, मगर आपका देखे ना, आधी कानून में ब्लैक है और जो बाकी आधी है उसमें भी आपके FBI वाले जो हैं 22,000 में से शब्बरजादी कहता है कि 2,000 से ज्यादा 2 आदमी नहीं है, 90% जो है वो तो करप्ट है या निकम्मे हैं।
تو یہ FBR کا تو آپ نے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا، کوئی پلان اب ہے؟ ہماری ریکارڈ کلیکشن ہوئی تھی جب ہم آئے 3 سال میں ڈبل ہو گئے، اس سے بھی زیادہ ہے تو بہت ہی زیادہ، اس سے جتنی آپ نے کی اس سے دگنی ہو سکتی ہے، گریجولی آف کورس گریجولی ہوگی۔ لیکن پلیز میری ایک بات سننا، میں آپ کے 9% تھی نا، 11.4% پہ گئی ہے میکسیمم۔ میں آپ کو دیکھنے والوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں جب تک ایک قوم کے اندر خوف نہیں نہ ہوگا کہ میں جرم کروں گا اور میں پکڑا جاؤں گا، تب تک آپ جرم نہیں روک سکتے، کیونکہ کس کس کو پکڑے، اور لوگوں کو یہ اعتبار بھی ہونا چاہیے جو ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ ٹھیک خرچ ہو رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں، جب آپ ٹیکس کا پیسہ چوری کرتے ہیں وہ تبھی آپ کو خوف ہوگا نا کہ میں پکڑا جاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیں امریکہ کے اندر یا کوئی وہ ایماندار لوگ ہیں ہمارے سے، کیا انگلینڈ سوئٹزرلینڈ میں ہمارے سے ایماندار لوگ ہیں؟ صرف ٹیکسی ڈرائیور $18 بلین ٹیکس دیتے ہیں، صرف ٹیکسی ڈرائیور۔ ہارون ان کو پتا ہے، آپ کسی امریکن سے پوچھیں کہ وہ کیوں ٹیکس دیتا ہے، اسے کہا وہاں کوئی بیل نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ میں پکڑا گیا ٹیکس فراڈ میں جیل ہے، اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ اب یہاں طاقتور جو ہے، آپ کو پتا ہے ہم نے جو بڑی، یعنی مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ گئی تو ہم وہ ادھر پہنچ گئے تھے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کہ ہم بڑا زبردست ٹیکس مینجمنٹ لوگ آنے لگے تھے، کیونکہ ہم نے ٹیکنالوجی استعمال کیا، ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کیا، ریونیو تو ایسے بڑھا۔ وہ ہم نے کتنے، ہم نے 34 ملین لوگوں کی لسٹ بنائی، 34 ملین۔ اس وقت پتہ آپ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ 20 لاکھ لوگ۔ ٹھیک ہے، 34 ملین یعنی 3 کروڑ لوگوں کی لسٹیں بنائی، وہ لوگ جو کہ کھاتے پیتے تھے، 4 کنال کا مکان ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بچے باہر جاتے ہیں، اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بیگ مات زیورات سے لدی پھدی ہے، ٹیکس 1 روپے 22 کروڑ میں سے 3.5 کروڑ لوگ ہیں، اس کے 20 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں۔ 3.5 کروڑ لوگ جن کی اچھا بھلا اور ٹیکس نہیں دیتے، اب وہ ان کی ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، اللہ کرے کہ وہ ہو جائے۔ اچھا، 2 آخری سوال ہے، ایک تو خیر ویسے بیچ میں آ گیا۔ 2005 میں آپ کو بڑی تاکید کے ساتھ ایک آدمی کے میں گھر لے کے گیا، ان سے ملایا، ون آف دی فائنسٹ جینٹلمین سول سرونٹ، جو انٹیلیجنس کو سمجھتے ہیں، پولیس کے تو خیر وہ دنیا میں بہترین آدمی سمجھے جاتے ہیں، ٹیکس کلیکشن کو سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر سڈل صاحب سے آپ نے کوئی کام نہ لیا، اس طرح کے اور لوگ بھی تھے جن سے آپ کام لے سکتے تھے۔ اصل میں میں ایک شخص کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یعنی یہ بہترین ٹیم تو انہی لوگوں سے کاروبار حکومت چلتا ہے نا۔ دیکھیں جب ہم حکومت میں آئے نا پہلی دفعہ، تو پہلا سال تو فائر فائٹنگ میں چلا گیا۔ میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے صرف 5 چھٹیاں لی، وہ کرونا کی مجھے ہو گیا تھا، اور 5 دن گھر سے باہر کھانا کھایا سارے 3.5 سال میں، اس کا مطلب کہ سارا وقت 5 دن صرف گھر سے، شام 5 دن گھر سے باہر کھانا کھایا۔ ایک زمانہ میں تو کھاتے ہی گھر سے باہر تھے، بہت کم ہوتا تھا۔ لیکن جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ اتنا زیادہ آپ کے پاس، آپ جب آتے ہیں نا گورنمنٹ میں، وہ اور ایک گورنمنٹ بینکرپٹ ہوئی ہو، اتنے زیادہ آپ کو مسئلے فیس کرنے پڑتے ہیں، کیا آپ یعنی دن میں صرف 24 گھنٹے، لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی سے، آپ نے شہزاد اکبر کو لگا دیا، ڈاکٹر سٹل نے کہا نہ کریں، میرا ان سے تو رابطہ رہتے تھا کہ یہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہم نے کئی چیزیں، نہیں اس کے شہزاد اکبر کی بات نہیں کر رہا، کئی جگہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے غلط لوگوں کو لگایا، جب، اور کئیوں کا پتہ ہی تب چلا جب آپ ان کو پوزیشن دیتے ہیں، تبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں۔ بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی لڑائی اندرون ملک لڑنی چاہیے، اور قوم جاگ چکی ہے اور وہ لڑ سکتی ہے، اور ہم جانتے ہیں، ہم اب ہماری اکثریت یہ جانتی ہے کیا کرنا چاہیے۔ سول ادارے پاپولر ہونے چاہیے، طاقتور ہونے چاہیے، قانون کی عملداری ہونی چاہیے، الیکشن فوری ہونے چاہیے، استحکام ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے۔ چیلنج بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اپرچونٹیز اس سے بھی زیادہ بڑی ہیں۔ اگر صحیح رخ پہ چلا جائے، صحیح خطوط پہ کام کیا جائے، اللہ تعالیٰ خان صاحب کو بھی توفیق دے، دوسرے لوگوں کو بھی توفیق دے۔ میں کوئی سوال نہیں کر سکا چونکہ دوسری طرف ہم چلے گئے۔ میرا خیال ہے الیکشن اب جلدی ہو جائیں گے، اور امید کرنی چاہیے، ورنہ کرائسس اور بڑھتا ڈیپ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، جب خان صاحب وقت دیں گے تو پھر بات کریں گے۔